السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں بھائیوں سے ایک گزارش ہے، اپیل کر رہے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اس کو دیکھیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ویڈیو کو دیکھیں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے تو کم از کم 4 گھنٹے پورے ہوں، 1000 سبسکرائبر ہوں، پھر چینل کی انکم شروع ہوتی ہے۔ آپ اس انکم سے جو آپ ہماری مدد کریں گے، اس سے ہم اپنا مسجد کے بجلی کا بل دیں گے، قاری صاحب کی تنخواہ دیں گے، اور جو قاری دوسرے آتے ہیں جمعے کو پڑھانے کے لیے، جمعہ بیان دینے آتے ہیں، ان کی کوئی خدمت کریں گے۔ مسجد کے ہال پہ جاتے ہیں، آپ کے گھر کے بل ہیں، گیس کا بل ہے، بچوں کی فیس ہے، آپ یہ سب ادا کرتے ہیں، تھوڑی ذمہ داری مسجد کی بھی لیں۔ مسجد کے بھی اخراجات ہیں، بل ہیں، پانی ہیں، اس کی کچھ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں، پنکھے ہیں، بہت سی چیزیں خراب رہتی ہیں، صحیح کرانی پڑتی ہیں، اب بھی دروازے لگوانے ہیں، کھڑکی لگوانی ہے، اب اوپر کمرے کی چھت ڈالنی ہے۔ اب اس میں لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں پورا 1 سال ہو گیا ہے اپیل کرتے ہیں، بہت سے دوستوں کے پاس گئے ہیں، بہت سارے دکانداروں کے پاس گئے ہیں، کوئی بھی ہمیں چندہ دینے کا اس کو دینے کا روادار نہیں، بہت تھوڑے پیسے دیتے ہیں جو دیتے ہیں، اس سے مسجد کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ آپ تمام دوستوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ چلیں پیسے نہ دیں، تھوڑا سا وقت دے دیں ہمیں کہ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اس میں کمنٹس کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوسرے دوستوں سے، احبابوں سے کر کے دوسرے فونوں سے بھی اس کو سبسکرائب کریں، وہاں سے بھی دیکھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری چینل کی انکم شروع ہوگی، جس سے ہم مسجد کے اخراجات پورے کر لیں گے۔ آپ تمام دوستوں کا بہت زیادہ تعاون رہے گا، اور آپ سے پرزور اپیل کی جاتی ہے مسجد کے لیے آپ تعاون فرمائیں۔ بہت شکریہ، اس کو اپنا گھر سمجھیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ وہ المناک دن ہے جس دن نماز عصر کے وقت سیدنا عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف کو مدینہ المنورہ میں ان کے گھر میں 40 دن مسحور رکھنے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے بڑھ چڑھ کے خرچ کیا۔ تبوک کا موقع آیا، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے جو ان مشکل حالات میں ہماری مدد کرے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، 60 گھوڑوں کا اعلان کیا، 940 اونٹوں کا اعلان کیا، اور 1000 اشرفیاں لے کے آئے اور آپ کی جھولی مبارک میں ڈھیر کر دی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشرفیاں بار بار اوپر نیچے کر رہے ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں ما ضر بن عفان ما عمل بعد اليوم، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دی ہے، یہ پکے جنتی۔ بات آتی ہے جب آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں نمازوں کا آغاز ہوا۔ جب مکہ المکرمہ میں تھے تو نماز نصف تھی، آدھی آدھی نماز تھی، ظہر کی بھی 2 رکعتیں، عصر کی بھی 2 رکعتیں، مغرب کی بھی 2 رکعتیں، عشاء کی بھی 2 رکعتیں۔ اور جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑتے ہوئے 3 دن غار ثور میں رہے، اور تقریباً 14 دن بستی قباء میں آپ نے قیام کیا۔ جب آپ مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں باقاعدہ جمعۃ المبارک کا آغاز ہوا، اور اس کے ساتھ نمازوں کا سلسلہ جاری و ساری ہوا، تو مسجد کم پڑ گئی، مسجد کی جگہ کم ہو گئی، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ ہمارے ہاں صورتحال الٹ ہے، مسجدیں بڑی ہیں، نمازی تھوڑے ہیں۔ وہاں کیا تھا؟ بڑی مسجد ہونے کے باوجود مسجد کی جگہ کم پڑ گئی اور نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ وہ قیام اللیل کا آپ تذکرہ سنیں، احادیث میں آپ ان کو پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کروایا۔
پہلے دن صحابہ کرام تھوڑے کم تھے، دوسرے دن زیادہ ہوئے، تیسرے دن اس سے زیادہ ہوئے کہ مسجد نبوی بھر گئی۔ مختصر بات، آپ نے اعلان کیا کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے یہ سامنے والے پلاٹ خرید کر کے دے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ جگہ تقریباً 20 یا 25 ہزار درہموں میں خرید کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسجد کے لیے، مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی۔ خرچ کرنے کی مثال اور اسلام پہ دولت نچھاور کرنے کی مثال ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جو تو سخا کے پیکر ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، مدینہ المنورہ میں ایک کنواں ہے جس کا پانی میٹھا ہے، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دے؟ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ہوئے، یہودی کے پاس پہنچے، کہاں اس کنویں کو بیچنا چاہتا ہے؟ یہودی بڑا سمجھدار تھا، بڑا شاطر تھا، اس نے سوچا اگر میں اس کنویں کو بیچ دیتا ہوں تو میرا تو کاروبار، میری تجارت بند ہو جائے گی۔ کہنے لگا نہیں، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پہ جملے آئے، فرمایا یہودی منہ مانگی قیمت دوں گا، کہا پھر بھی نہیں بیچنا چاہتا۔ تاجر انسان تھے، کاروباری انسان تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر تشریف لائے، پھر کہنے لگے یہودی اچھا ایسے کرتے ہیں، آدھا کنواں تو مجھے بیچ دے، آدھا اپنے پاس رکھ۔ جب آدھا کنواں اس نے بیچ دیا، بات یہ طے پائی کہ ایک دن آپ پانی بھریں گے، ایک دن میں پانی بیچوں گا۔ تو مسلمان غیر مسلم ایک دن میں 2 دنوں کا پانی ذخیرہ کر لیا کرتے۔ 12,000 درہموں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کنواں خریدا۔ یہودی کے پاس گاہک آتے نہیں، اس کا پانی بکتا نہیں، پریشان ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8,000 میں اس کا دوسرا ہاتھ بھی بیچ دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہموں میں یہ بیر روما ایک کنواں خرید کر کے یہودی سے لے کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اہل مدینہ کے لیے وقف کر دیا کہ اس کا پانی پیو۔ لیکن انسان ہے، یہ کسی کی نرمی کا نجائز فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن یہ انسان ہے، یہ بڑا جلد باز ہے، یہ بڑا ناشکر ہے، یہ اپنے رب کی ناشکری کر جاتا ہے، یہ اپنے رب کا احسان فراموش بن جاتا ہے۔ کائنات کا رب شکوہ کرتا ہے قرآن پاک میں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو کھڑا ہوا بھی ہمیں پکارتا ہے، بیٹھا ہوا بھی ہمیں پکارتا ہے، لیٹا ہوا بھی ہمیں پکارتا ہے، ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے، کیونکہ یہ پریشان ہے، اسے ہمارے ساتھ مطلب ہے۔ جب اس کا مطلب نکل جاتا ہے پھر یہ احسان فراموش بن جاتا ہے، ہم اس کے اوپر احسان کرتے ہیں، اس کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر یہ احسان فراموش بن جاتا ہے، پھر یہ ہمارے در پہ آتا ہی نہیں، یہ ایسے ہمارے در سے دور بھاگتا ہے جیسے اس کو کبھی کوئی مصیبت اور کبھی کوئی پریشانی آئی نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ پہ احسان کیا، کنواں لے کے دیا، پانی وقف کیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کی، غفر اللہ لہ، غفر اللہ لہ، غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے جنت الاٹ کر دی، جنت نام کر دی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر وہاں سے پانی پینے والی قوم، ان میں کچھ ایسے لوگ جو ابن سبا کی لڑی سے تھے، جو یہودی تھے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جو بلوائی تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، مسجد نبوی میں آنے سے منع کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے رہے، یہ مسجد نبوی کا پلاٹ میں نے خرید کے دیا، آج تم مجھے اس میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو؟ یہ کنواں میں نے خرید کے وقف کیا، آج تم مجھے اس سے پانی پینے سے روکتے ہو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا 40 دن تک پانی بند کیا گیا، گھر میں انہیں مسرور رکھا گیا،
اور اس کے بعد انہیں 18 ذی الحجہ جمعۃ المبارک والے دن نماز عصر کے وقت شہید کر دیا گیا۔ یہ کتنی احسان فراموش قوم ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ملک پاکستان کو ایٹم بم دیا تو ہم نے بدلے میں انہیں کیا دیا؟ نظر بندی، قید کی سزا، جیل کی سلاخیں۔ حافظ محمد سعید صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے کشمیر کے مسلمانوں کا مقدمہ لڑا، ہم نے بدلے میں کیا دیا؟ جو ہمارے اوپر احسان کرے ہم انہیں بدلے میں جیل دیتے ہیں، بدلے میں نظر بندی دیتے ہیں، بدلے میں اسے عدالت کے دھکے دیتے ہیں، بدلے میں اسے کچہریوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ختم نبوت کا مقدمہ لڑا اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تو بدلے میں قوم نے انہیں کیا دیا؟ سزائے موت۔ بدلے میں قوم نے انہیں کیا دیا؟ جیل کی سلاخیں، نظر بندی۔ اللہ تعالی ہماری اس قوم پہ اور جمیع مسلم امہ پہ اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے کردار کو درست فرمائے۔ مختصر بات کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک جود و سخا کے پیکر ہیں، وفا کے پیکر ہیں، با حیا انسان ہیں، با کردار انسان ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے، آپ گھر میں آرام فرما رہے ہیں، آپ کی پنڈلی مبارک سے، آپ کی ران مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا، دروازے پہ دستک آئی، کون آیا؟ آواز آئی ابو بکر آئے، فرمایا اندر آ جاؤ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر آواز آئی کون آیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، فرمایا اندر آ جاؤ۔ پھر آواز آئی کون آیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، فرمایا ٹھہر جاؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رکے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، پھر اجازت دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آئے، اپنے سوالات پوچھے، پھر واپس چلے گئے۔ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا تشریف لائے، آپ کی حالت تبدیل نہ ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ کی حالت نہ بدلی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں ایسے انسان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ با حیا انسان ہے، با کردار انسان ہے، نرم مزاج انسان ہے، احسان مند انسان ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والا انسان ہے، جود و سخا کا پیکر ہے، کاتب قرآن ہے، جامع القرآن ہے، حافظ قرآن ہے، عالم قرآن ہے، مفسر قرآن ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، قرآن سے اتنی محبت، قرآن سے اتنا تعلق، امام زہری رحمہ اللہ نے لکھا، بلکہ طبقات ابن سعد والے نے لکھا، فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہفتے میں قرآن پاک کو مکمل کیا کرتے تھے۔ جمعہ والے دن قرآن پاک کا آغاز کرتے، جمعرات والے دن قرآن پاک کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اتنی محبت قرآن پاک سے۔ میں اور آپ جو حدیث پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اس کے راوی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 146 احادیث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ اتنا قرآن پاک کے ساتھ تعلق، فرماتے ہیں اور دنیا کا انعام والو لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل صاف ہو جائیں، تمہارا باطن صاف ہو جائے، تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے کبھی تھکو نہ، کبھی اکتاؤ نہ، کبھی تمہیں تھکاوٹ محسوس نہ ہو۔ ہم قرآن پاک پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پاک پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، قرآن پاک پڑھتے ہیں تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو درمیان میں میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں تو دل نہیں لگتا، دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے، خیالات کہیں اور چلے جاتے ہیں، ہم اندر سے صاف نہیں ہیں۔
قرآن پاک ہمیں اندر سے صاف کرنا چاہتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اندر کی صفائی کے ساتھ قرآن پاک پڑھو۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ یاد آئے، فرماتے ہیں دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ اصل پاکی انسان کی اندر کی پاکیزگی ہے۔ ظاہراً تو اچھا لباس، اچھی جسم و جسامت، اچھی صحت، سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن اگر بندہ اندر سے بیمار ہے تو وہ حقیقی بیمار انسان ہے۔ اگر اس کا باطن پاک نہیں ہے تو وہ انسان پاک نہیں ہے۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض کو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں قرآن پاک کے ساتھ محبت کا درس دیتی ہے، قرآن پاک کے ساتھ تعلق کا درس دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے یہ قرآن پاک کی گستاخی عید والے دن کی گئی، سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن پاک کے ساتھ نہیں ہے، ہماری محبت قرآن پاک کے ساتھ نہیں۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، اس سے پہلے ڈنمارک میں بھی یہ واقعہ ہو چکا، امریکہ میں بھی یہ واقعات ہو چکے، فرانس میں بھی یہ واقعات ہو چکے، ہالینڈ میں بھی یہ واقعات ہو چکے۔ ہالینڈ میں تو ایسے ایسے واقعات ہوئے کپڑوں کے اوپر قرآن پاک لکھا جاتا رہا، لوگ وہ لباس پہنتے رہے۔ امریکہ کے فوجیوں نے قرآن پاک کے ساتھ کیا کیا؟ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، قرآن پاک کو واش روم میں رکھا گیا، استنجے کے طور پہ اس کے اوراد کو استعمال کیا گیا۔ اور فرانس میں باقاعدہ طور پہ چینلوں کے اوپر ماڈل لڑکیوں نے اپنے لباس کے اوپر، یعنی وہ جگہیں جن کا بندہ ذکر نہیں کر سکتا، ان جگہوں پہ وہ لباس پہنا، اس لباس کے اوپر قرآن پاک کی آیات لکھی جا چکی تھی۔ اتنی توہین قرآن پاک کی، یہ کوئی آج کی بات نہیں۔ جب قرآن پاک اتر رہا تھا مکہ المکرمہ میں تو اس وقت بھی مکہ کے مشرک کہا کرتے تھے یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کسی ساحر کا کلام ہے، کسی جادوگر کا کلام ہے، کسی مجنون اور دیوانے کا کلام ہے، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ مختصر بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے اگر میں آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہوں یا آپ میرے ساتھ کوئی دشمنی رکھتے ہیں یا میری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی ہے تو میں سمجھ سوچ کے دشمنی کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ لڑنے سے پہلے 100 بار میں سوچتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ لڑ سکتا ہوں یا نہیں لڑ سکتا ہوں۔ غیر مسلم ممالک کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایمان کتنا کا ہے، ان کی مسجدیں کتنی کا آباد ہیں، ان کے نمازی کتنے کے پکے ہیں، یہ قرآن پاک کو کتنا کے جانتے ہیں اور کتنا کے سمجھتے ہیں۔ آپ کو اس بات پہ دکھ ہوگا، اور حقیقت بات ہے مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ آج صبح کے وقت میں جمعۃ المبارک کی تیاری کر رہا تھا، تیاری کرتے کرتے سامنے ایک ایسی ویڈیو آئی جس میں ایک نوجوان نے 15-20 منٹ لگائے اور اس نے دفاع کیا ایک بلے باز کا، عمران خان کا نہیں، ایک بلے باز کا، اس نے کرکٹ کھیلنے والے کا دفاع کیا، اور اس میں 15-20 منٹ میں اس نے یہی بات کی کہ یہ جو بالر ہے نا اس نے اس کو آؤٹ کیا، اور آگے سے جو اس نے ایکشن کیا نا اس نے اس کی بڑی توہین کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، کوئی دور زیادہ دور کی بات نہیں، 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے ایک نوجوان سے سنا، بڑا افسوس کر رہا تھا، نماز پڑھ کے بیٹھا بڑا افسوس کر رہا تھا، کہنے لگا یار وہ ایک سدھو نام کا کوئی سکھ لڑکا تھا وہ قتل کر دیا گیا۔ تو میں نے کہا سکھ تھا تو چلا گیا، اپنی موت مر گیا، جان چھوڑ اس کی، تجھے کیا فکر ہے؟ کہنے لگا قاری صاحب یہی تو آپ کو پتہ نہیں، وہ بہت بڑا سنگر تھا۔ غیر مسلم قرآن پاک کو ایسے ہی نہیں جلاتے، ان کو پتہ ہے مسلمانوں کے پاس ایمان کتنا ہے، مسلمان نوجوان نسل کے پاس اسلام کتنا ہے، ان کی قرآن پاک کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو 1 منٹ میں ان کو ملیا میٹ کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو 1 منٹ میں انہیں عبرت کا نشان بنا کر کے رکھ دیں۔ حفاظت اللہ تعالیٰ نے کرنی قرآن پاک کی،
اور ہو رہی ہے، ہوگی اور ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو 1 منٹ میں انہیں عبرت کا نشان بنا کر کے رکھ دے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہیں، ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ کیا مسلمان میری راہ میں صرف جانوروں کی قربانی دے سکتے ہیں یا اپنے مال، دولت، سرمایہ، رشتہ داریوں کی میرے دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن پاک کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ افسوس اس بات کا، آج ہی یہ بستی عزیز آباد میں ریلی تھی، وہاں کے جو سید صاحب تھے انہوں نے مجھے کال کی کہ قاری صاحب آپ نے جمعے کے بعد آنا ہے، آپ کا بیان بھی ہوگا۔ تو میں وہاں سے جمعہ پڑھا کے نکلا، 1:30 بجے میں نے جمعہ مکمل کیا، 8-10 منٹ لگے نماز پڑھانے کے، 40 منٹ میں وہاں سے چلا، 5 سے 7 منٹ میں 5 منٹ میں تقریباً میں وہاں پہنچ گیا۔ تو جمعہ المبارک کے بعد مسجد کے گیٹ پہ ریلی تھی، آپ اس بات پہ غور کریں، 5 منٹ میں وہاں پہنچا ہوں، میرے آنے سے پہلے وہاں سے ریلی ختم ہو چکی تھی۔ کیا ہم نے قرآن پاک کی حرمت کا مظاہرہ کرنا ہے؟ کیا ہم نے احتجاج کرنا ہے؟ یہ ہماری نوجوان نسل جو بلے بازوں کا دفاع کر رہی ہے، جو نواز، شہباز، عمران، زرداری، درباری کا دفاع کر رہی ہے، اس نے دفاع تو قرآن پاک کا کرنا تھا۔ یہ سنگروں کا، اداکاروں کا، فنکاروں کا دفاع کر رہی ہے، اس نے دفاع تو قرآن پاک کا کرنا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے قرآن پاک کے دفاع کا درس بھی ہمیں ملتا ہے۔ جب کثیر تعداد میں غزوات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہو چکے تھے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو منگوایا، قرآن پاک کو بڑے عظیم اور جلیل القدر صحابہ کرام کی زیر نگرانی لکھوا دیا، اور ہر شہر میں ہر گورنر کے پاس ایک نسخہ بھجوا دیا، قرآن پاک کو نشر کیا، قرآن پاک کو جمع کیا، قرآن پاک کو لکھوایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے ساتھ محبت کی، قرآن پاک کے اوپر عمل کیا، قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پاک کو سمجھا، قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے اور ان کے کردار سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہونا چاہیے، عملی اعتبار سے بھی، قربانیوں کے اعتبار سے بھی، ہمہ قسم کے اعتبار سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر قرآن پاک کے دفاع کے لیے ہونا چاہیے، قرآن پاک کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم ہر وقت تیار رہیں کہ ہم نے قرآن پاک کا دفاع کرنا ہے۔ باتیں طویل ہیں، مختصر باتیں یہی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جب بھی خرچ کرنے کی باری آئے تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کریں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے سبق، قرآن پاک کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت کریں، زیادہ سے زیادہ تعلق قرآن پاک کے ساتھ بنائیں، اور اپنے اندر زیادہ سے زیادہ حیا اور غیرت اور اعلیٰ صفات وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمت اور اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 3-4 کام جو ہم نے بیان کیے، یہ سمجھنے کی، ان کو یاد کرنے کی، ان باتوں کو آگے پہنچانے کی اور ان کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ محترم